کرام آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز کی کہانی، یعنی کہ کنڈوں کے نیاز کی کہانی، جسے سن کر آپ سبھی کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس نیاز کی حقیقت بھی معلوم پڑے گی۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب کر دیں اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہمارے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ ایک شہر میں ایک غریب انسان لکڑیاں کاٹ کر بڑی مشکل سے اپنا گزر بسر کرتا تھا، یہاں تک کہ اس کی حالت یہ تھی کہ دن بہ دن اس پر قرض چڑھتا رہا۔ ایک دن اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ کیوں نہ میں دوسرے شہر جا کر محنت کروں، کام ڈھونڈوں تاکہ ہمارا قرض اتر جائے اور ہمارے حالات بہتر ہو جائیں۔ اس کی بیوی نے کہا اگر آپ کی یہ مرضی ہے تو ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے دعا کروں گی، یقیناً اللہ ہماری مدد فرمائے گا۔ بس وہ شخص وہاں سے دوسرے شہر کی جانب نکل گیا۔ دوسرے شہر میں اس نے بہت کام ڈھونڈا لیکن اس کو کام نہیں ملا، تو اس نے وہی لکڑیاں کاٹ کے گزر بسر کرنا شروع کیا۔ اس نے یہ چاہا کہ کچھ پیسے جمع کر لوں، اس کے بعد اپنے وطن جاؤں گا، لیکن اس کی بیوی روتی رہتی، دن رات دعا کرتی رہی۔ جب اس کے گھر میں کچھ بھی نہ بچا تو وہ گزر بسر کرنے کے لیے شہر کے وزیر کے پاس گئی اور کہا کہ میں غریب ہوں، لاچار ہوں، مجھے اپنے گھر میں تھوڑی سی جگہ دے دو، میں تمہارے گھر کا کام بھی کرتی رہوں گی، مجھے بس 2 وقت کا کھانا دے دینا۔ وزیر نے اپنی بیوی کو کہا کہ اس کو گھر میں رکھ دو اور نوکروں کے ساتھ کام سمجھا دو، کرتی رہے گی۔ وہ مجبور عورت اس وزیر کے گھر میں کام کرتی رہی اور اپنے شوہر کے لیے دعا مانگتی رہی۔ دن مہینوں میں گزرے اور مہینے سال کی طرف بڑھنے لگے، لیکن اس کا شوہر ابھی تک نہ آیا۔ ایک دن وہ عورت جب روتے روتے رات کو سو گئی تو رات کو امام جعفر صادق علیہ السلام خواب میں آئے، اور وہ عورت دیکھ رہی ہے کہ امام جعفر صادق فرما رہے ہیں کہ اے لوگو بتاؤ آج کون سی تاریخ ہے۔ امام کے ساتھ جو امام کے چاہنے والے تھے ان میں سے ایک نے کہا آج 22 رجب ہے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا یاد رکھنا جو بھی ہمارا چاہنے والا اس دن خلوص دل سے ہماری نظر دلائے اور اللہ سے ہمارے صدقے کوئی دعا مانگے تو اللہ وہ دعا رد نہیں کرتا۔ بس یہ سننا تھا کہ عورت کی آنکھ کھل گئی، وہ نیند سے جاگ گئی۔ فجر کا وقت تھا، اس نے جب دیکھا تو وہ رات 22 رجب کی تھی۔ وہ صبح اٹھ کے امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز کی جستجو میں لگ گئی، نیاز کیا، دعا مانگی۔ یہ عمل ابھی چل ہی رہا تھا، وہ نیاز بانٹ ہی رہی تھی کہ وہاں دور جو بے وطن اس کا شوہر تھا وہ لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ لکڑیاں کاٹتے کاٹتے ایک مرتبہ کلہاڑی جب اس نے ایک درخت پر ماری تو جیسے ہی درخت گرا تو اس کی جڑوں میں ایک خزانہ چھپا ہوا تھا۔ وہ خزانہ دیکھ کر خوش ہونے لگا اور اللہ کا شکر ادا کر کے وہ خزانہ لے کر اپنے گھر واپس لوٹ آیا، اپنی بیوی کو لے کے ایک شاندار محل بنایا اور دونوں خوش رہنے لگے۔ پھر بیوی نے اپنے شوہر کو بتایا کہ یہ جو کرم ہوا ہے یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ امام جعفر صادق میرے خواب میں آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ اس دن تم نیاز کر کے اللہ سے ہمارے صدقے دعا مانگو، تمہارے حالات بدل جائیں گے۔ وہ دونوں میاں بیوی ہر سال اس دن کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز کرتے۔ ایک دن وزیر کی بیوی چھت پر گئی، دور سے دیکھا کہ ایک بڑا سا عالیشان گھر بنا ہوا ہے۔ اپنے کنیزوں سے پوچھا کہ یہ گھر جو اتنا شاندار اور اتنا بڑا بنا ہے یہ کس کا ہے؟ کنیزوں میں سے ایک کنیز نے کہا اے شہزادی یہ اس آپ کی نوکرانی کا ہے جو آپ کے یہاں کچھ برس پہلے خادمہ تھی۔ شہزادی نے کہا اتنا بڑا محل کیسے بنا؟ جاؤ اس کو بلاؤ۔ کنیزیں جاتی ہیں اور اس عورت کو بلا کر لے آتی ہیں۔ وہ عورت امام جعفر صادق علیہ السلام کا پورا واقعہ ان سب کے سامنے بیان کر دیتی ہے، نیاز کا، خواب کا، خلوص دل سے وزیر کی بیوی کو بتاتی ہے کہ امام نے کہا تھا کہ اس تاریخ میری نظر کرو، میں نے دل سے نظر کی، اللہ نے مجھے نواز دیا۔ وہ وزیر کی بیوی دل ہی دل کہنے لگی اس سے بڑا جھوٹ میں نے کبھی نہیں سنا، یقیناً اس کے شوہر نے کہیں سے چوری کی ہوگی اور اس کے بعد اب یہ میرے سامنے کہانیاں بنا رہی ہے۔ وہ عورت تو وہاں سے چلی گئی لیکن وزیر کی بیوی کے دن بدلنے لگے۔
اچانک سے جو نائب وزیر کے لیے حسد رکھتا تھا اس نے بادشاہ کو بھڑکانا شروع کر دیا اور بادشاہ نے وزیر کو بلا کر پورا حساب مانگا۔ وزیر جب حساب دینے لگا تو حساب صحیح دے نہیں پایا۔ نائب وزیر نے کہا، اے بادشاہ سلامت، میں نے کہا تھا نا کہ یہ آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ بس یہ سن کر بادشاہ کو جلال آ گیا اور بادشاہ نے اس وزیر کو نکال دیا اور کہا کہ اب تم حکومت کے محل میں نہیں رہو گے، جاؤ اپنے لیے کوئی اور کام ڈھونڈ لو۔ وزیر اپنی بیوی کو لے کر شہر سے باہر جا ہی رہا تھا تو راستے میں دونوں کو بھوک لگی۔ انہوں نے تربوز خریدا اور اس تربوز کو اپنے رومال سے باندھ لیا، چاہا کہ کسی ساحل کے کنارے جا کر کھائیں گے۔ اور ادھر جو بادشاہ کا بیٹا شکار پر گیا تھا وہ صبح سے شام تک گھر نہیں آیا تھا۔ بادشاہ بڑا پریشان تھا۔ اتنے میں ہی نائب وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے لگتا ہے کہ اس وزیر کو آپ نے نکالا تو کہیں اس وزیر نے شہزادے کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا دیا۔ بادشاہ کو غصہ آیا۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو بلایا اور کہا، جاؤ اس وزیر کو پکڑ کر ہمارے پاس لے آؤ، اگر اس نے میرے بیٹے کو نقصان پہنچایا ہے تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ وہ سپاہی اس وزیر کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس وزیر کے پاس آئے اور پوچھا کہ شہزادہ کہاں ہے؟ تو اس وزیر نے کہا کہ مجھے کیا معلوم۔ تو سپاہیوں نے وزیر اور اس کی بیوی کو بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا۔ بادشاہ نے جب وزیر کے ہاتھ میں رومال میں کچھ بندھا ہوا دیکھا تو بادشاہ نے کہا، یہ رومال میں کیا باندھا ہوا ہے؟ تو وزیر نے کہا کہ تربوز ہے۔ بادشاہ نے کہا، کھولو۔ جیسے ہی اس کو کھولا گیا تو اس میں شہزادے کا سر تھا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ بادشاہ نے کہا، اس وزیر اور اس کی بیوی کو قید کرو، صبح ان دونوں کے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ وزیر روتا رہا کہ میں نے کچھ نہیں کرا، لیکن بادشاہ نے کچھ نہ سنا۔ جب ان دونوں کو قید خانے میں ڈال دیا گیا، دونوں میاں بیوی رو رہے تھے۔ وزیر روتے روتے کہتا رہا کہ اچانک سے اتنا برا کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ یقیناً مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے جس کی یہ سزا ہے۔ اتنے میں وزیر کی بیوی رونے لگی اور رو کر کہنے لگی، برا تم سے نہیں بلکہ مجھ سے ہوا ہے۔ تمہیں یاد ہے ہمارے یہاں ایک نوکرانی تھی، وہ کل میرے پاس آئی تھی، آج وہ شہزادی کی طرح رہتی ہے۔ میں نے جب اس سے پوچھا کہ یہ پیسے کہاں سے آئے تو اس نے کہا، امام جعفر صادق علیہ السلام خواب میں آئے اور انہوں نے کہا کہ میری نذر کرو اور پھر ہمارے صدقے دعا مانگو، اللہ تمہارے حالات بدل دے گا۔ میں نے اس کی بات کو جھوٹا سمجھا اور مجھے لگتا ہے تبھی سے ہمارے حالات بدل چکے ہیں۔ وزیر نے کہا، اے بدبخت عورت، اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا؟ تم نے امام کے معجزے پر شک کیا؟ توبہ کرو۔ اور مل کر دونوں میاں بیوی توبہ کرنے لگے اور دونوں نے یہ دعا کر لی کہ اے میرے اللہ، اگر ہم دونوں کو قید سے رہا مل گئی تو ہم ہر سال 22 رجب کو امام جعفر صادق علیہ السلام کا نیاز کریں گے۔ بس دونوں یہ دعا مانگ کر رو رو کر سو گئے۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو اچانک اس بادشاہ کا بیٹا یعنی شہزادہ گھومتا پھرتا اپنے محل کو آ پہنچا۔ بادشاہ شہزادے کو دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا، تم کہاں تھے؟ شہزادہ کہنے لگا، میں تو شکار پہ تھا۔ بادشاہ حیرت سے پوچھنے لگا، پھر یہ سر کس کا تھا؟ جاؤ جلدی سے وزیر اور اس کی بیوی کو بلا لاؤ۔ وزیر اور اس کی بیوی بادشاہ کی خدمت میں لائے گئے اور انہوں نے پورا واقعہ بادشاہ کو سنا دیا۔ بادشاہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام کا نام سنا اور انہوں نے بھی کہا، آج سے ہر سال 22 رجب کو جہاں جہاں میری سلطنت ہے وہاں امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز کی جائے گی۔ اور وزیر کو واپس اپنے عہدے پہ قائم کر دیا اور اس نائب وزیر کو اپنی سلطنت سے نکال دیا۔ سلام ہو امام جعفر صادق علیہ السلام پر۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے صدقے طفیل ہمیں تمام برے کاموں سے اور برے اعمالوں سے ہمیشہ بچائے رکھے اور ہمیں صراط المستقیم کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنا بنا کر رکھے، اپنا بنا کر اٹھائے، کسی کا محتاج نہ رکھے۔ آمین ثم آمین۔